سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور نبی پر مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک آپ حضرات یہ کے بعد ذکر عطیہ کلام سماعت کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس محفل کا انعقاد آپ کے اس جامعہ کے طلباء نے مل جل کر کے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کے کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان حسینی سے مالا مال فرمائے۔ قرآن حکیم کی معنی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ تو وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور عام لوگوں کو جو سننے کے لیے آتے ہیں وہ کام تو پورا ہو ہی گیا ہے اور بہت زیادہ وقت بھی میں اپنا نہیں لوں گا۔ یہ تو ہمارے جلسوں کا کانفرنسوں کا پروگرام کا ایک معیار بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری واقعات اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہر سال محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو علماء کرام خطبہ اسلام شہادت کربلا کا بیان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کربلا میں جو شہادت ہوئی وہ شہادت کا بیان، کربلا کے بعد کیا ہوا اس کا بیان، سرکار کے گھر والوں کو کربلا میں کس انداز میں شہید کیا گیا، کتنا خطرناک ظلم کیا گیا تھا اور تاریخ میدان کربلا میں ایک ایسی تاریخ مرتب کی گئی تھی کہ کربلا سے پہلے نہ وہ تاریخ ملتی ہے نہ ہی کربلا کے بعد وہ تاریخ ملتی ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے کربلا کی طرح۔ عزیزان گرامی، کربلا کی تاریخ جب پڑھی جاتی ہے اور کربلا کی تاریخیں جب بیان کی جاتی ہیں تو یقین جانیے وہ الفاظ نہیں ملتے کہ جن الفاظ کے ذریعہ کربلا کی تاریخ کا نقشہ کھینچا جائے۔ ایک عظیم سانحہ تھا، ایک عظیم حادثہ تھا، ایک ظلم ہوا تھا کربلا کی سرزمین پر، خون کی ہولی کھیلی گئی تھی کربلا کی سرزمین پر۔ ایک ایسی تاریخ مرتب کی گئی تھی جس تاریخ پر انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ کربلا کی سرزمین پر سرکار کے شہزادوں کو بلا کر کے ان کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا تھا۔ سرکار کے اولادوں کو کربلا میں کس انداز میں ظلم و ستم کے ماحول میں شہید کیا گیا، وہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ 1400 سال ہو گئے، لیکن 1400 سال ہونے کے باوجود بھی جب بھی آسمانی دنیا پر محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند ہی سال ہوئے ہوں کربلا کے حادثے کو گزرے۔ بہت بڑے بڑے انقلابات دنیا میں آئے، بہت بڑے بڑے حادثے اس دنیا میں ہوئے، مگر یقین جانیے کربلا کا جو حادثہ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں ہوا تھا، ایسا حادثہ تاریخ کے کسی پنے میں نہیں ملتا ہے۔ یزید جس نے اپنی حکومت کے زمانے میں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو ساتھیوں کو بلا کر کے، ان کے اعوان و انصار کو بلا کر کے، ان کو شہزادوں کو بلا کر کے جس بے دردی کے ساتھ نسل فاطمہ کو اجاڑنے کی کوشش کی تھی، وہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب حصہ ہے۔ لیکن تاریخ میں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کیا گیا ہے، کربلا کی تاریخ پڑھنے کے بعد جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کربلا کے میدان میں قاسم کی جوانی بھی چھینی گئی، اس کربلا کے میدان میں معصوم علی اصغر کا خون بھی بہایا گیا، اس کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کو ذبح کیا گیا، اس کربلا کی سرزمین پر عباس علمبردار کے قاسموں کو چھلنی کیا گیا، اس کربلا کی سرزمین پر معصوم علی اصغر کے حلقوم پر تیروں کی بارشیں کی گئیں۔ تاریخ میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں، مگر تاریخ نے یہ بھی ثابت کیا کہ شہید ہونے والے امر ہو گئے، شہید ہونے والے جیت گئے، شہید ہونے والے فتحیاب ہو گئے، شہید ہونے والوں کی تحریک زندہ ہو گئی، شہید ہونے والوں کی تنظیمیں زندہ ہو گئی، شہید ہونے والوں کی فکر زندہ ہو گئی، شہید ہونے والوں کے کارنامے زندہ ہو گئے۔ یزید جو بادشاہ تھا، یزید جو حاکم تھا، یزید جو سلطنت کا مالک تھا، آج پوری دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نسل سے جو اولادیں چلی ہیں، آج جگہ جگہ پر عزیزان گرامی ان کے نفوس پائے جا رہے ہیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے کربلا کی طرح۔ ذرا تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھو، کربلا کی سرزمین پر کیسا عظیم سانحہ ہوا ہے، اور سرکار کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں بلا کر کے کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی 1400 سال ہو گئے کربلا کے سانحے کو ہوئے، لیکن عزیزان گرامی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چند دنوں کی بات ہے۔ حضرات یزید کی تاریخ جب پڑھی جاتی ہے تو تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ یزید اپنے زمانے کا ظالم انسان تھا، یزید اپنے زمانے کا فاجر انسان تھا، یزید اپنے زمانے کا بہت بڑا حکمراں تھا، یزید اپنے زمانے کا شرابی انسان تھا۔ حضرات کربلا میں دو کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک کردار کا نام یزید ہے، دوسرے کردار کا نام حسین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا تاریخ کے تناظر میں یزید کا کردار بھی آپ دیکھتے چلو، اور تاریخ کے تناظر میں مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے حسین کا کردار بھی آپ دیکھتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تھا بتا یزید کا کردار کیا تھا کربلا کے میدان میں، یزید کیسا آدمی تھا، تو تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یزید کا کردار ایسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یزید ظالم انسان تھا، یزید فاسق انسان تھا، یزید فاجر انسان تھا، یزید بہت بڑا حکمراں ہونے کے باوجود بھی تاریخ صلاح تھا۔ یزید نے اپنے زمانے میں صحیح عزیزان گرامی، یزید نے اپنے زمانے میں محرمات کے ساتھ شادیوں کو جائز قرار دیا تھا۔ عزیزان گرامی، جب ہم یزید کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یزید ہی وہ یزید ہی ایسا ظالم و جابر انسان ہے کہ جس کی بنیاد پر کربلا کے میدان میں عزیزان گرامی ایسا عظیم سانحہ ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کلیجہ آج بھی پھٹ جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یزید کا کردار آپ تاریخ کی روشنی میں دیکھتے چلیں، یزید ہی امام حسین کا قاتل ہے، یزید ہی علی اصغر کا قاتل ہے، یزید ہی کی بنیاد پر کربلا کے میدان میں سرکار کے نواسوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یزید ہی کے اشارے ابرو پر خانہ کعبہ کو جلایا گیا۔ یہ یزید کا کردار ہمیں تاریخ میں پتہ چل رہا ہے۔ یزید ہی کے اشارے پر مکہ اور مدینہ پر عزیزان گرامی بمباریاں کی گئی تھی، یزید ہی کے اشارے پر سرزمین مدینہ کے تقریباً 10,000 عزیزان گرامی 10,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ یہ عزیزان گرامی یزید کی تاریخ یہ ملتی ہے، یزید کا کردار ہمیں تاریخ میں یہ مل رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، وہیں پر جب ہم حضرت امام حسین کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو جب ہم نے حسین کی تاریخ دیکھی ہے، جب ہم نے حسین کا کردار حدیث مصطفیٰ کے تناظر میں جب مطالعہ کرنا چالو کیا تو ہمیں پتا چلا کہ آپ نے دیکھا یزید کا کردار کیسا ہے، مگر پیارے حسین کا کردار بھی آپ دیکھتے چلو۔ حسین عزیزان گرامی ایک ایسی پاکباز ہستی کا نام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ شاید حسین نہ ہوتے تو اسلام کا صحیح صورت ہمارے سامنے آج موجود نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو نمازیں اپنی شکل میں آج موجود نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے تو عزیزان گرامی یہ دین مصطفیٰ ہمارے پاس شاید نہ پہنچ پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا پیارے دیکھو حسین کو ہم نے پیارے تاریخ کے تناظر میں اور حدیث کے تناظر میں پیارے بات کرتا چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ،
कबीरा हुसैन को हमने कभी मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर बैठते हुए हमने सुना है। अल्लाह अकबर कबीरा जब हम तारीफ करते हैं, जिसे मुस्तफा का मुताला करते हैं, तो पता चलता है कि हुसैन ऐसे किरदार का नाम है कि जिनको दुनिया वालों ने मुस्तफा जाने रहमत के जोश मुबारक पर बैठते हुए देखा है। हुसैन ऐसे किरदार का नाम है कि जिनके लिए मुस्तफा अपने सजदों को लंबा फरमा दे रहे हैं। हुसैन ऐसे किरदार का नाम है कि जिनको मुस्तफा चुन रहे हैं। हुसैन ऐसे किरदार का नाम है कि जिनके पेशानी को मुस्तफा जाने रहमत बोसा ले रहे हैं। हुसैन ऐसे किरदार का नाम है कि जिनको रोने से मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा में सरकार मदीना में गुजर रहे हैं, इतने में सरकार के कान में रोने की आवाज आई। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान से मेरे सरकार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान के करीब गए, पूछा बेटी फातिमा आवाज कहाँ से आ रही है? जानी पहचानी आवाज लग रही है। अल्लाह अकबर कबीरा में आका ने इतना सवाल किया, सैयदा फातिमा ज़हरा जो मेरे सरकार की शहजादी हैं, आका करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया, रसूल अल्लाह हमारा बेटा हुसैन रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुनना था, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, खुदा की कसम जब हुसैन रोता है तो मेरे दिल को तकलीफ हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा वो शान है प्यारे हुसैन की। अजीज़ान करामी आप जरा तवज्जो करो, हुसैन के रोने की आवाज सुन करके मुस्तफा को तकलीफ हो रही है। आप जरा दिल पर हाथ रख के बताओ प्यारे, जब मुस्तफा जाने रहमत को रोने से तकलीफ हुई हुसैन को, तो उस वक्त मेरे सरकार को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मेरे सरकार के निवासे को करबला में शहीद किया गया होगा। अल्लाह अकबर कबीरा जरा प्यारे तारीख करबला आप देखते हुए चलो। अल्लाह अकबर कबीरा ये दोनों किरदार को आपने सामने रखिए। कुरान ने कहा था इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ रहा करता है। अज़ीज़ान करामी जुल्म हमेशा नहीं रहता है, फितने हमेशा नहीं रहते हैं। हक के मुकाबले में जो चीज आती है उसको एक न एक दिन फना हो जाना है। यही परवरदिगार आलम का निजाम है, यही परवरदिगार आलम का दस्तूर है। जरा देखो जुल्म कैसे खत्म किया जा रहा है, और जुल्म के जुल्म सितम के माहौल में हज़रत इमाम हुसैन के साथ सारे जुल्म कैसे किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा आपने यजीद का किरदार भी मुलाहिज़ा फरमा लिया, आपने हुसैन का किरदार भी मुलाहिज़ा फरमा लिया। जरा प्यारे तारीख करबला उठा करके देखो, मैदान करबला उठा करके देखो। आज करबला जुल्म की जमीन बन गई है, आज करबला सितम की जमीन बन गई है, आज करबला आफतों की जमीन बन गई है, आज करबला जुल्म सितम की जमीन बन गई है। आज करबला में खून गिर रहा है, आज करबला में चंद्रिस्तान फातिमा को लूटा जा रहा है, आज करबला में अज़ीज़ान गिरामी घेराव कर लिया गया है, करबला में नहर फरात पर कब्जा भी कर लिया गया है, 22,000 का लश्कर भी इकट्ठा कर लिया गया है। माजरा क्या है? आज हुसैन को मारा जाएगा, नस्ल फातिमा को मारा जाएगा, रसूलुल्लाह की औलादों को मारा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा जरा तारे तारीख करबला उठा करके देखो। करबला जुल्म की जमीन मारी जा रही है, करबला आफतों की जमीन मारी जा रही है, करबला मुसीबत की जमीन मारी जा रही है। इसी तारीख करबला के तनाजुर पर मैं एक जुमला कह दूं, तारीख करबला में आपको हर तरीके के किरदार नजर आएंगे। इसी अज़ीज़ान करामी इसी तारीख करबला में आपको अबू जहल की जहालत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी। अज़ीज़ान करामी अबू लहब की लहबियत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी। अज़ीज़ान करामी जुल्म सितम का माहौल भी आपको मैदान करबला में मिलेगा। इसी करबला की सरजमीन पर आपको फिरौन की फिरौनियत भी मिलेगी, नमरूद की अज़ीज़ान करामी जुल्म सितम भी मिलेगा। इसी करबला के मैदान में अज़ीज़ान करामी आपको इब्लीस की इब्लीसियत भी मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा करबला में जुल्म मिल रहा है, जहाँ ये सारे किरदार आपको मिलेंगे वहीं पर अज़ीज़ान करामी इसी करबला के मैदान में आपको आदत की आदमियत भी करबला के मैदान में मिलेगी, नूह के शजाअत भी मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत दानियाल की मोहब्बत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत मूसा का जलाल भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, हज़रत मूसा की हज़रत ईसा की मासूमियत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत उमर फारूक आज़म की अदालत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत उस्मान गनी की सखावत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी, हज़रत मौला अली की शुजाअत भी आपको मैदान करबला में मिलेगी। जहाँ ये सारी चीजें मिलेंगी प्यारे आप जरा देखो, इन सारे किरदार का जवाब बन करके हुसैन मैदान करबला में उतरे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा जरा प्यारे तारीख करबला को उठा करके देखो। अल्लाह अकबर कबीरा हमने देखा है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है करबला के मैदान में किस बेदर्दी के साथ रसूलुल्लाह की औलादों को अल्लाह अकबर कबीरा शहीद किया जा रहा है। आप जरा देखो करबला के मैदान में 72 नफूस कुदसियां हैं, नहर फरात पर पाबंदी लगा दी गई है, 22,000 का लश्कर जब्रार है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की औलादें करबला के मैदान में 3 दिन की भूखे प्यासी हैं। आपने पहले तारीख में खड़ा होगा, रोने की आवाज सीमा से आ रही है। हुसैन सीमा के अंदर कहे पूछा क्या हुआ? हज़रत ज़ैनब ने कहा था, हज़रत सैयदा रुक़ैया ने कहा था, हज़रत शहरबानो ने कहा था, हज़रत सफीना ने कहा था, ये मेरे वालिद गिरामी, ये मेरे बाप, ये मेरे शौहरे ईमानदार, ये हमारा बाबा जान, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरा मासूम बच्चा भी असगर है जो आज रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे आपने देखा करबला के मैदान में पानी बंद किया गया है, किस बुनियाद पर? हुसैन पानी ना पी पाए। यही करबला का मैदान है, यही नहर फरात है,
रहे हैं, नहर फरात से ज़ालिम मुजाहिद पानी पी रहे हैं, नहर फरात से गैर मुस्लिम पानी पी रहे हैं, नहर फरात से अज़ीज़ाने गिरामी जानवर पानी पी रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह औलादे नहर फरात से पानी के एक कतरे के लिए प्यारे तरस गई है। अल्लाह अकबर, कभी ऐसी तारीख न कभी देखी गई है, न ऐसी तारीख कभी सुनी गई है, न ऐसी तारीख कभी लिखी जाएगी जो तारीख करबला में मुरतब की जा रही है। अल्लाह अकबर, कबीरा कार हुसैन आ रही है। हुसैन ने पूछा शहजादों कौन रो रहा है, कहा मेरा शहजादा रो रहा है। अल्लाह अकबर, कबीरा कार हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शहजादों को अपनी गोद में लिया है। नाम अली असगर है। सारी तारीखें तो आपने बहुत सुनी है, बस चंद वाक़यात को आपके निगाहों के सामने रख दूं। अल्लाह अकबर, कबीरा कार आप देखो हुसैन ने अपने शहजादों को अपनी गोद में लिया है। आंखें नमनाक हो गई हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सामने देखा था कि मेरा शहजादा मैदान करबला में मारा जा रहा है, हमारा भतीजा मैदान करबला में मारा जा रहा है, अज़ीज़ाने गिरामी हमारे निवासी मैदान करबला में मारे जा रहे हैं। ये सारा सानिया हुसैन ने अपने आंखों से देखा था। हाँ हाँ प्यारे, तारीख ने हमें यही बताया है। हज़रत इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन ही के सामने उनके बेटे अली अकबर को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन ही के सामने अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को काट डाला गया था। इमाम हुसैन ही के सामने हज़रत अली अकबर की जवानी को छीन लिया गया था। इमाम हुसैन ही के सामने और मोहम्मद सरकार के भांजे हैं, निवासी हैं। अल्लाह अकबर, कबीरा बड़ी बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था। ये सारे हुसैन के सामने हो रहे हैं। और आपने अब इस्लाम कहता है, मेरा यकीन कहता है कि अगर इतना जुल्म सितम अगर पहाड़ पर नाज़िल हो जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, ज़मीन फट जाएगी, मगर वहाँ हुसैन, हुसैन तुम्हारी शहादत को सलाम, हुसैन तुम्हारी मर्दानगी को सलाम, हुसैन तुम्हारी जिंदगी को सलाम, हुसैन तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, हुसैन तुम्हारी इबादत को सलाम, हुसैन तुम्हारी शजाअत को सलाम, हुसैन तुम्हारी कुव्वत मर्दानगी को सलाम कि बेटा सामने शहीद हो रहा है और मोहम्मद की जवानी छीनी जा रही है, कासिम की जवानी लूट ली गई है, अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को छलनी कर दिया गया है, मगर हुसैन पाई इस्तक़लाल, हुसैन के पाई इस्तक़लाल है, ज़र्रा बराबर करे लफ्ज़ नहीं आ रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, कैसा जुल्म है करबला के मैदान में, कैसा सितम है करबला के मैदान में। खुदा की कसम, इतना बड़ा जुल्म सितम अगर पहाड़ पर नाज़िल कर दिया जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, ज़मीन हिल जाएगी, मगर हुसैन ज़र्रा बराबर कस्से मस नहीं हो रहे थे। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन के सामने छोटा सा बच्चा है। मामला क्या है? माँ ने कहा था, बहन ने कहा था, बेटी ने कहा था, ये मेरे वालिद गिरामी, ये हमारे शोहरे नामदार, ये हमारे बाबा जान, हमने पानी नहीं पिया है, ये हमें मंजूर है, मगर ये छोटे से बच्चे ने उस ज़ालिमों को क्या बिगाड़ा है? ये मेरे सरकार ये बार बार अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या कभी आपने सुना है कि मिर्जा से किसी बच्चे को मार डाला गया हो? नहीं आपने सुना होगा। करबला से पहले ऐसा वाक़या दुनिया के नक्शे पर नहीं आया था, और करबला के बाद भी दुनिया में ऐसा सालिहा प्यारा नहीं गुजरेगा जैसा सालिहा, जैसा जुल्म, जैसा सितम, जैसी अत्याचार, जैसा क्राइम करबला के मैदान में किया गया था। अल्लाह अकबर, कबीरा हुसैन की गोद में 6 महीने का बच्चा है, पानी का कतरा नहीं है, सीमा में
مانی جا رہی ہے، آفتوں کی زمین مانی جا رہی ہے. ایسے کربلا کے میدان میں ایسی تاریخ مرتب کی گئی ہے، خدا کی قسم کلیجہ انسان کا پھٹ جایا کرتا ہے. کربلا کے میدان میں حسین ہے، اپنے 6 مہینے بچے کو لے کر کے عزیزان گرامی حاضر ہے. اللہ اکبر کبیرہ ماں باپ نے کہا تھا، گھر والوں نے کہا تھا، حسین کے گھر کی عورتوں نے کہا کہ میرے پیارے حسین کربلا کے میدان میں آپ چلے جائیے، ہو سکتا ہے کربلا کے میدان میں یہ ظالم انسان پانی کا ایک قطرہ دے دے. اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اے میرے گھر والیوں، اے میرے گھر کی عورتوں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں جو جا رہا ہے مارا جا رہا ہے. ہم نے اپنے سامنے قاسم کی جوانی کو لوٹتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے سامنے فاصل بردار کے بازوؤں کو چھلنی ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے سامنے حضرت علی اکبر کی جوانی کو لوٹتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے سامنے اپنے عزیزوں امانوں انصار کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرے گھر والوں، آپ کربلا میں جو جائے گا مارا جائے گا، ظالم انسان پانی کا ایک قطرہ نہیں دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا. گھر والوں نے کہا تھا حسین آپ چھوٹے سے بچے کو لے کر کے کربلا میں جائیے، ان کے پاس بھی اولادیں ہیں، وہ بھی بال بچے والے ہیں، ممکن اس بچے کے اوپر ترس آ جائے. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے پیارے حسین اپنے 6 مہینے بچے کو لے کر کے کربلا کے میدان میں گئے ہیں. یہاں پر پیارے کبھی عقیدہ یہ نہ بنا لیجیے گا کہ ماذ اللہ حسین کربلا میں مجبور پیدا کر دیے گئے ہیں. حسین ماذ اللہ مجبور محض کا نام ہے. حسین کو کربلا میں کوئی اختیار نہیں تھا. یہ عزیزان گرامی ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ تو پیارے وہی ہے جو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ اکبر کبھی آپ دیکھ تو رہے ہیں، یہی عزیزان گرامی اجمیر کی سرزمین ہے جو کربلا کی سرزمین پر جو تاریخ دہرائی گئی تھی، وہی تاریخ اجمیر کی سرزمین پر پھر چوہان نے عزیزان گرامی دہرانے کی کوشش کیا تھا. کیا ہوگا اجمیر کی سرزمین پر یہ نہر فرات عزیزان گرامی، یہ نہر عزیزان گرامی یہ انا ساگر ہے. اس میں مسلمان پانی نہیں پی سکتے ہیں، مسلمان وضو نہیں بنا سکتے، مسلمان روزے کے لیے اس میں پانی کا غسل نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارا عزیزان گرامی کربلا کی تاریخ اجمیر کی سرزمین پر دہرانے کی کوشش کی گئی تھی. مگر ہوا کیا تھا عزیزان گرامی اجمیر کی سرزمین پر حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جا انا ساگر کے قریب جا کے کھڑا ہو جانا، اور انا ساگر کے قریب کھڑا ہونے کے بعد کہہ دینا اے انا ساگر سے تجھے خواجہ غیر نواز نے بلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ پیارے کربلا میں حسین مجبور کا نام نہیں ہے، کربلا میں حسین بے بسی کا نام نہیں ہے، کربلا میں حسین مجبوری کا نام نہیں ہے. اگر کربلا میں حسین کو پیارے مجبور ثابت کرتے ہیں تو آؤ دیکھو اجمیر کی سرزمین پر ہے، انا ساگر سامنے ہے، پانی پر پابندی لگا دیا گیا ہے. نبی صاحبوں کا ایک غلام انا ساگر کے قریب کھڑا ہو کر کے عریضہ پیش کر رہا ہے، اے انا ساگر سے تجھے خواجہ غیر نواز نے بلایا ہے. پیارے ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جیسے ہی غیر نواز کا نام لیا گیا ہے، پورے انا ساگر کا پانی اسی پیالے میں سبق آیا ہے. حضرت غیر نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے انا ساگر کے پانی کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے دنیا والوں کو باخبر کر دیا ہے. اے امام حسین کی طاقت پر حملہ کرنے والوں، اے امام حسین کو مجبور کہنے والوں، اے امام حسین کو بے وسی کا نام دینے والوں، خدا کی قسم یہ دیکھو آج ساگر ہمارے کنٹرول میں ہے، آج ساگر ہمارے پاور میں ہے، آج ساگر ہمارے قبضے میں ہے. ارے نادان، جب میری طاقت کا یہ عالم ہے تو کربلا کے امام کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے کڑا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی ہولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، تو یہ کربلا کی سرزمین ہے. 6 مہینے کا بچہ امام حسین کی گود میں ہے. 6 مہینے بچے کو لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ظاہر یزیدیوں سے کہا تھا اے ظاہر یزیدیوں، تم جس رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول اللہ کی اولادوں کو بھی پانی برسا کر کے مار رہے ہو. کیا وہ دکھاؤ گے پیارے آقا شافع محشر کے سامنے قیامت کے موقع پر؟ کیا وہ لے کر کے جاؤ گے؟ سرکار کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کبیرہ کاری اتنا سننا تھا. ظالم یزیدیوں کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کرنے کے باوجود بھی ان ظالم یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات نہ مانی. عزیزان گرامی، ایک ایسی تاریخ، ایک ایسا ظلم جو کربلا میں میدان محشر برپا کر دیا گیا ہے. ایک باپ حضرت امام حسین کے شکل میں رسول اللہ کا شہزادہ ہے، کربلا کے میدان میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ پیارے اپنے بیٹے کی، اپنے 6 مہینے بچے کے لیے پانی کا ایک قطرہ مار رہا ہے، مگر یزیدیوں پر کوئی فرق نہ پڑا. ایک ظالم یزیدی جس کا نام تاریخ میں حرملہ ابن کاہل آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا وار کیا تیروں کا، ایک ایسا تیر چلایا. 6 مہینے کا بچہ حضرت امام حسین کی گود میں تھا. ظالم انسان نے ایسا تیر چلایا تھا کہ وہ تیر آ کر کے حضرت علی اصغر کے حلق میں چیرتا ہوا باہر نکل گیا. خون کا ایک پھوارہ جاری ہوا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں ان پانی کے، ان خون کے قطروں کو لیا تھا، اپنے چہرے پر ملا اور مرنے کے بعد کہا اے پروردگار عالم، اس معمولی سے قربانی کو بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضرت گرامی
آپ کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کربلا میں ان دونوں کردار کو اپنے گاؤں کے سامنے رکھیں، اور پھر آج کل کے زمانے میں آنے کے بعد، اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آپ فیصلہ کیجئے فتح کس کی ہوئی ہے، کامیابی کس کو ملی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ یزید ختم ہو گیا، یزید کی حکومت ختم ہو گئی، یزید کی اولادیں ختم ہو گئی، مگر آج دنیا کے کونے کونے پر چلے جائیے، الحمدللہ ہر جگہ حسین کی اولاد آپ کو ملتی نظر آئے گی۔ چلے جاؤ اجمیر میں آپ کو حسین کی اولادیں مل جائیں گی، چلے جاؤ کچھوچا میں آپ کو حسین کی اولادیں مل جائیں گی، چلے جاؤ حیرہ میں آپ کو حسین کی اولادیں مل جائیں گی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے، مظلوموں پر جو ظلم کرتا ہے، اس کے اقتدار کا سورج کبھی نہ کبھی ضرور غروب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آج بھی جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر کے عزیزان گرامی ظلم و ستم کا ماحول برپا کیے ہوئے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرسیاں ہمیشہ سلامت رہیں گی، یہ اقتدار ہمیشہ سلامت رہے گا؟ تاریخ کربلا سے عبرت حاصل کرنے چاہیے۔ یہ ظلم، یہ احتیاچار، یہ تشدد، یہ نفرتیں، یہ اختلاف کا سورج عزیزان گرامی ہمیشہ نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی جا کر کے اس کا خاتمہ ہوگا۔ پروردگار عالم کے دار انتقام آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھو، کربلا کے میدان میں جتنے لوگ امام حسین کو شہید کرنے والے تھے، خدا کی قسم ایک بھی آدمی صحیح طریقے سے اپنی موت نہیں مرنے پایا تھا۔ ایسا بھیانک انتقام اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے لیا تھا۔ کسی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا، کسی کو توڑا کر کے نہر فرات میں ڈبو دیا گیا تھا، کسی کو زہر دے دیا گیا تھا۔ طرح طرح کے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جتنے لوگ امام حسین کو مارنے والے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہو کر کے واسطے جہنم ہو گئے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ذوالفقار ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھی ہے کربلا۔ تو کربلا سے پیارے ہم کو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے، ہمیشہ انسانیت کا ساتھ دیا جائے، ناحق کو ناحق کہا جائے، ظالم حکمرانوں کے سامنے صحیح بات کر دینا یہ سب سے بڑا جہاد مانا گیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اتنا بڑا جہاد کیا تھا، ان کو معلوم تھا کہ انکار کرنے کی بنیاد پر ہم کو مارا جائے گا۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ انکار کرنے کی بنیاد پر کتنے بڑے ظلم و ستم سے پہاڑ ہم پر توڑے جائیں گے، مگر وہ رسول اللہ کے گھر والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر آج ہم نے یزید کی ہاں میں ہاں ملا دیا تو صبح قیامت تک کے لیے اسلام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ آج امام حسین کی اسی استقامت، اسی صبر اور اسی شہادت اور اسی قربانیوں کو نتیجہ ہے کہ آج اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ توحید کی جو امانت ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، رسول اللہ کی رسالت جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے واقعات اس کے ہیں، ہر سال سنتے رہتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ بس کربلا کے واقعات سے اور کربلا کے سانحے سے ایک پیغام ہم کو ملتا ہے کہ آدمی حق پر رہتے ہوئے اگر صبر کرے گا تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دے گا۔ جو آدمی کسی آدمی پر ذرہ برابر بھی ظلم اور ناانصافی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی دنیا ہی میں آدمی کو دکھا دے گا۔ یزید جیسے ایسا نہیں کہ صرف امام حسین کے گھر والوں ہی کو شہید کیا گیا، ایسا نہیں کہ حضرت امام حسین ہی کو اس نے شہید کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اس نے سخت و تاراج کیا تھا۔ بہت سارے ظلم ہیں، آپ لوگ تو کہہ دیا کرتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یزید تو کربلا میں تھا ہی نہیں، لہذا یزید مجرم نہیں ہے، کربلا میں یزید کبھی گیا ہی نہیں، اس بنیاد پر پیارے یزید مجرم نہیں مانا جائے گا، ایسا کہنے والوں نے کہا تھا، مگر تاریخ میں پیارے جو لکھا ہے کہ یزید ہی ظالم تھا، یزید ہی قاتل تھا،
یزید بھلے ہی کربلا کے میدان میں گیا نہیں، مگر یزید کے اشارے ہی پر یہ سارا سانحہ ہوا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، یزید کو معلوم تھا، مگر پھر بھی اس کو سزا نہیں دیا۔ یہ خاموش تائید یزید کی۔ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہ دے کر کے گویا یزید نے خود اپنے کردار کا اظہار کر دیا تھا کہ میری منشا، میری مرضی بھی یہی تھی کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں۔ اس وجہ سے